پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے آرگنائزر سابق اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی شاہ غلام قادر نے آج مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں ہوائی حکومت قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ پاکستان میں فلاپ ہونے والا ہائبرڈ سسٹم آزاد کشمیر میں بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے ہی پہلے وزیر اعظم کو کرپشن کے الزام میں ہٹا دیا۔ آزاد کشمیر حکومت اپنا کام شروع کرے۔ ہمارے منصوبوں پر تختیاں لگ رہی ہیں اور محکمہ تعلیم کے نام پر سیاست عروج پر ہے۔ بلدیاتی انتخابات فوری طور پر کروائے جائیں۔ بجٹ سر پہ ہے اور حکومت ہنی مون پیریڈ سے ہی نہیں نکل رہی۔ نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی وزیر اعظم ہے۔ ابھی تک کابینہ کا اعلان بھی نہیں ہو سکا۔ صدر اور وزیر اعظم مظفر آباد آتے ہی نہیں۔ مسئلہ کشمیر سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی سنجیدگی کا اندازہ غلط ترجمے والے کشمیری ٹویٹ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ شاہ غلام قادر نے مزید کہا کہ عوام کو اس وقت جہاز نہیں چاہیے، اس وقت عوام کو دوائی چاہیے اسپتالوں، اس وقت عوام کو سڑکیں چاہیے، اس وقت عوام کو آٹا چاہیے، اس پر توجہ کوئی نہیں ہے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے۔ وہ جو جہاز پہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کو سبسڈی دیں، یہاں لوگوں کو سبسڈی دیں، عوام کو سبسڈی دیں، غریب عوام کو۔ اگر کسی بیوروکریٹ سے اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے تو اگر اسلام آباد ہی طلب کرنا تھا تو پھر آپ کو اگر اتنا شوق تھا وزیر اعظم یا حکومت بنانے کا، آپ مظفر آباد نہیں بیٹھ سکتے تو آزاد کشمیر کے عوام پہ ظلم تو نہ کریں۔ دوسری بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 9 ماہ تو ہمارے آزاد کشمیر کے حصے کے مجموعی 9 ماہ ہمارے ضائع ہو، نہ کوئی ترقیاتی کام کر سکے، یہ سوائے انتقامی تبادلوں کے انتقام لینے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک عجیب صورتحال آزاد کشمیر میں ہم نے مسلم لیگ کے دور میں تعمیر و ترقی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، اس کا کشمیری زبان میں ترجمہ کرا دیا۔ اب وہ ترجمہ کرنے والے پہ بھی ماتم کیا جا سکتا ہے۔ اور خدارہ کشمیر کے لوگ جو ہے، موجودہ کشمیر کے لوگ، وہ انگریزی بھی سمجھتے ہیں، اردو بھی سمجھتے ہیں، ہندو بھی سمجھتے ہیں۔ خدارہ اپنی زبان میں بات کریں، جس کو آپ کو کشمیری نہیں آتی، کیا کشمیری زبان کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، ٹویٹ پہ ترجمہ کر دیے اور وہ ایسا غلط ترجمہ کیا۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ آزاد کشمیر میں جو آپ نئے کوئی آپ ویژن لیں، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ آئیے آزاد، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آزاد کشمیر میں کس طریقے سے پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیا، جس کو 9 مہینے پہلے وہ لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سیاسی کارکن ہے، 9 مہینے بعد کہتے ہیں یہ بڑا کرپٹ ہے۔ اسمبلی کا ریکارڈ بتا رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل بھی ہے، کشمیر کی تحریک آزادی سے اس کی دلچسپی نہیں ہے اور اس کو ہٹا دیتے ہیں، دوسرے لے کر آئے۔ وہ ہوا، اسی لیے میں نے پہلے لفظ استعمال کیا کہ ہوائی، یہ ایک ہوائی حکومت ہے، تو یہ ہوائی حکومت کو ہم کہتے ہیں لینڈ کر جاؤ۔ ڈاکٹر عرفان اشرف نے آج ہی ایک بیان میں شاہ غلام قادر کی پریس کانفرنس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے کی گئی گفتگو کو غیر معیاری اور غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ شاہ غلام قادر کو معلوم ہونا چاہیے کہ سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے سب سے فعال وزیر اعظم ہیں۔ تحریک آزادی کے لیے جو کردار سردار تنویر الیاس نے 10 دنوں میں ادا کیا، وہ ماضی کی حکومتیں سالوں میں نہ کر پائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر تحریک کے مفاد میں بڑے فیصلے کریں گے۔ نریندر مودی کے دورہ بھارت پر آر پار احتجاجی مظاہرے وزیر اعظم تنویر الیاس کی کال پہ ہوئے۔ وزیر اعظم تنویر الیاس کے ترجمان صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کو مقبوضہ کشمیر میں جانتا ہی کون ہے جو ان کے کہنے پر مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے ہوں گے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کے ترجمان عرفان اشرف صاحب، آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو علی سوجل کے عوام سمجھ رکھا ہے جو سنتورس اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو
ان کی دولت کی وجہ سے جانتے ہوں گے۔ وزیر اعظم تنویر الیاس اور ان کے ترجمان خاص ڈاکٹر عرفان اشرف کچھ خدا کا خوف کریں اور کشمیریوں کو بیوقوف نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے بے بنیاد سیاسی ڈائلاگ سن کے مرعوب ہو جائیں گے۔ ترجمان صاحب یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مودی کے دورے کے موقع پر جرمنی میں اوورسیز کشمیریوں نے تنویر الیاس کے کہنے پر مظاہرہ کیا اور عید کے موقع پر مہاجرین سے ملاقات کر کے تنویر الیاس نے پیغام دیا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تحریک آزادی کشمیر کی صف اول میں قیادت کر رہا ہے۔ واہ، کیا کہنے وزیر اعظم تنویر الیاس کے اور ان کے ترجمان ڈاکٹر عرفان اشرف کے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس اور ان کے ترجمان کے یہ دعوے ایک لطیفے کا کام کرتے ہوئے لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کی باتیں سن کر اس بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ایسا نااہل اور غیر ذمہ دار شخص آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے۔ ترجمان صاحب مزید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے خود 24 اپریل کو اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کی قیادت کی۔ مودی کے دورہ جرمنی کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اپیل پر اوورسیز کشمیریوں نے احتجاج کیا۔ عید مہاجرین کے ساتھ گزار کر یہ پیغام دیا کہ بیس کیمپ کا وزیر اعظم تحریک آزادی کشمیر کی صف اول میں قیادت کر رہا ہے۔ واہ رے وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس اور ان کے ترجمان کی لن ترانیاں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان عرفان اشرف راولہ کوٹ کے علی سوجل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے گزشتہ الیکشن میں حاجی یعقوب کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ معتبر صحافتی ذرائع کے مطابق تنویر الیاس نے حاجی یعقوب کے خلاف اور عرفان اشرف کو جتوانے کے لیے علی سوجل میں کروڑوں روپے تقسیم کیے، لیکن اس کے باوجود عرفان اشرف الیکشن میں شکست خوردہ رہے۔ اطلاعات کے مطابق عرفان اشرف پہلے لبریشن فرنٹ میں تھے۔ ایک بار بلوچستان کے دورے پہ گئے تو وہاں ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا اور وہ لبریشن فرنٹ سے الگ ہو کر حمید گل صاحب کے بیٹے کی تنظیم تحریک نوجوانان پاکستان آزاد کشمیر کے صدر بن گئے۔ عرفان اشرف نے 2-3 روز قبل ایک ٹویٹر پہ ایک ویڈیو بیان میں خود کو افواج پاکستان کا ترجمان سمجھتے ہوئے بیان دینے کی کوشش کی، جبکہ افواج پاکستان کے بارے میں موقف دینے کے لیے ISPR کا ادارہ موجود ہے اور DG ISPR اسی کام کے لیے متعین ہے۔ عرفان اشرف صاحب کی ان باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے لیے وزیر اعظم تنویر الیاس کی ترجمانی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف جہاں وزیر اعظم تنویر الیاس بات کرنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، وہاں آزاد کشمیر کے بارے میں بھی ان کا ویژن 2-3 روز قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں بے نقاب ہو چکا ہے، جس میں وہ شیر شاہ سوری اور حضرت سلمان کے تخت جیسی بے سروپا اور غیر متعلقہ باتیں کرتے رہے۔ صورتحال یہی بتاتی ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے پاس سوائے وافر دولت کے اور کوئی صلاحیت اور اہلیت موجود نہیں ہے۔ ایسے وزیر اعظم کی ترجمانی کرنا عرفان اشرف صاحب کے بس کی بات نہیں۔